ہاں جی، ہیلو ہیلو دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ گڈ مارننگ۔ اور آج جناب یہ جمعے کا دن ہے اللہ کے فضل سے، اور ہم تیار ہو رہے ہیں دفتر کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے خبر ایک ہی ہے، اور اس میں جو آج میں آپ کے سامنے تفتیشی باتیں کروں گا نا بطور وکیل، آپ ذرا وہ دیکھنا کہ عمران خان کا کیس کہاں جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو اب کیس کی صورتحال بن گئی ہے نا، وہ اتنی پیچیدہ بن گئی ہے اور بنا دی گئی ہے کہ آپ اس کی تحقیقات نہیں کر سکتے، چاہے کوئی جج ہی کرے۔ یقین کریں، ایسی چیزیں ہو گئی ہیں کہ کوئی جج ہی کرے نا، آپ نہیں کر سکتے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنا کیس یہ خراب کیا ہے۔ سب سے پہلے اعتراض پی ٹی آئی والوں نے اٹھایا کہ جی اسی اس بیان نو نہیں مندے جیڑا نوید ملزم نے بیان دیتا ہے کہ جی میں عمران نو مارے ہیں۔ اب اس بیان کی بڑی مزید تفصیلات آئی ہیں جو خطرناک بھی ہیں، جو خطرناک ہیں، سب کے لیے خطرناک ہیں، پورے پاکستان کے لیے خطرناک ہیں۔ وہ کیا بیان آ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں نے اس کو مذہبی طریقے سے مارا ہے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ اپنا مذہبی کارڈ استعمال کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی کہ میں پیغمبر ہوں اور نبی ہوں اور یہ ہے وہ ہے، ایسی باتیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ عمران خان نے بھی کبھی تقریر میں کہا تھا کہ یہ مذہبی کارڈ میرے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہو سکتا ہے تو آپ کو ہم نے اس وقت کہا تھا قانونی ٹی وی کی طرف سے، بھئی آپ کے منہ سے اگر غلط لفظ نکل گئے کوئی پیغمبروں کے بارے میں، 1,24,000 پیغمبروں کے حوالے سے، کوئی بھی مذہبی، کوئی بھی، آپ معافی مانگ لیں نا قوم سے۔ باقی معافی مانگتے ہیں تو معافی نہیں مانگ سکتے، لیکن انا آپ کی اتنی ہے کہ آپ کے منہ سے اگر کوئی نعوذ باللہ بالکل غلط لفظ نکل جائے نا، آپ معافی نہیں مانگتے۔ تو وہ سارا جو بیان ہے وہ اس کا وہی ہے کہ میں نے اس کو مذہبی طریقے سے مارا ہے، یہ اپنے آپ کو فلانا فلانا، یہ ہم اس کو دہرانا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ پہلو ہے، اور یہ پہلو خطرناک ہے، سب کے لیے خطرناک ہے۔ سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا حل ہوتا ہے دوستو معافی مانگنا۔ جیسے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہہ سکے تو قوم کو کہہ دینا تھا کہ یار میں باہر کا پڑھا لکھا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں، لیکن میں ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں۔ اتنا فکر نہیں بول سکتے تھے؟ آپ نے جو سب کو دشمن بنایا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں کل کے واقعے کی مزید میں آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ مثلا ایک چل رہا ہے کہ جناب فیصل واڈو کو لگی ہے یہاں پہ گولی لگی ہے نا، اور عمران کو لگی ہے گولی یہ ادھر پاؤں پہ۔ یہ آپ بتاؤ جی، جیسے ہم محاورہ کہتے ہیں کہ کتھے گٹا تے کتھے بھربٹا، گٹا یہ نہیں کہ پاؤں کا، اور یہ بھربٹا یہ کتھے گٹا تے کتھے بھربٹا۔ اب دونوں ایسے کھڑے ہوں تو مجھے بتائیں ایک ہی براسٹ لگا ہے، اور براسٹ یہ نہیں ہوتا کہ ایک ادھر لگے ایک ادھر لگے ایک ادھر لگے، وہ لمبا براسٹ نہیں ہے، وہ ایسا براسٹ ہے جو ادھر ہی بس وہ سمجھ لو کہ 6 انچ کے اندر اندر وہ لگ جاتا ہے، 6 انچ کے اندر اندر۔ تو نیازی دے بھٹے گر بھٹے دا کتنا فاصلہ ہے؟ 6 فٹ دا، 6.5 فٹ دا۔ اب یا تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو جو فیصل واڈا ہے وہ عمران نیازی کے قدموں میں لیٹا ہوا تھا، قدموں میں پڑا تھا کہ وہاں ہی 2 گولیاں کٹھی لگی ہیں، عمران نیازی کی ٹانگ میں لگی ہے اور فیصل کے منہ پہ بھی ادھر ہی لگ گئی ہے، یا پھر نیازی الٹا کوئی ایکسرسائز کر رہا تھا کہ اس کی ٹانگیں اوپر تھیں اور ایسے وہ ہو گیا۔ تو بات یہ کہ کوئی ریزنیبل بات کرے نا۔ یہ میں ضمانت میں کیس لے کے جاؤں نا ہائی کورٹ میں کہ ایک ملزم کو جی ایک ہی وار میں برسٹ میں ایک ملزم کو جی گٹے پہ دونوں کٹھے کھڑے تھے، ایک کو گٹے میں لگ گئی اور دوسرے کو لگ گئی سر کے اوپر، منہ کے اوپر۔ عدالت نہیں مانے گی، وہ کہے گے یار وکیل صاحب کیسی بحثیں کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اب یہ تماشا بنایا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ واقعے کے بعد بینیفیشری کون ہوتا ہے یا مطالبہ کون ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی بڑا ہوتی ہے، وجہ اناد ہوتی ہے نا، پھر اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جو وہ کہتے ہیں جی اس نے آشنا کے ساتھ اس کو مار دیا اور پھر آشنا کے ساتھ شادی کر لی، تو مطلب ہے آشنا وچ انوالو ہے آشنا، ٹھیک ہے؟ یہ میں الٹی سائڈ پہ کہہ رہا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ مطالبہ فوری طور پہ مطالبہ کیا آیا ہے اس کا ذہن میں رکھیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارے گاؤں میں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں
وہ ادھر میرے سامنے ایک مالی رہتا تھا، تو اس نے اپنی بیوی کو ایسے الٹا اکڑوں بٹھا کے اس کو کہا تجھے میں ایسے بالوں سے گھسیٹوں گا، تجھے جو پھر ادھر چوٹیں آئیں گی نا ہم دشمنوں کے اوپر کیس کروائیں گے. یا وہ کہتے ہیں ادھر جی مجھے گولی گوشت میں مار دو، مخالفوں کے اوپر پرچہ کرائیں گے. ہوتا ہے نا آپ کے گاؤں میں علاقے میں، یہ ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوا ہے نا. میں نے ایسے سینکڑوں کیس کیے ہوئے ہیں. ایک بلکہ جو میں مالی والا بتا رہا ہوں وہ اس کو سیریس انجریز ہو گئی، بعد میں اس کی فوتگی ہو گئی اس عورت کی جس کو اس نے بالوں سے پکڑ کے الٹا گھسیٹا تھا. ٹھیک، تو یہ بھی ہوتا ہے نا سیلف انجری، اسے کہتے ہیں سیلف انجری، خود ساختہ انجری، خود لگائی. فرینڈلی انجری بھی اسے کہتے ہیں کہ بھئی بالکل ہر چیز آپ کی بچ جائے، یہ بالکل یہ ایسے یہ یہاں پہ کر کے مارے اور وہ یہاں پہ لگے اور یہاں سے نکل جائے، ہڈی بھی بچ گئی تو سارا کچھ تھے جی، لاٹھی بھی بچ گئے تھے، سپ بھی مر گیا. یہ ہوتا ہے دشمن کو پھنسانے کے لیے. اب عمران خان کا مطالبہ کون سا آیا ہے؟ سب سے پہلے مطالبہ آیا ہے کہ جناب شہباز شریف حکومت سے جائے، رانا ثناء اللہ جائے اور لیفٹیننٹ جنرل فیصل جائے. ٹھیک، اس نے سب کو ملوث کیا، فوج کو بھی بدنامی. اور مطالبہ کیا سامنے آیا؟ تو یہی تو عمران چاہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ خود ساختہ انجریاں ہیں. خود ساختہ انجری نہ ہوتی. اچھا، اتنے سوال اس میں ابھر رہے ہیں، ابھی اور بھی ابھریں گے. فیصل کو ادھر جو لگا ہے نا وہ ایسے جیسے بالکل پینسل کی کوئی بندہ ایسے جھریٹ مار دیتا ہے نا، ایسے لگا ہے یہاں پہ، اتنی سی پٹی اس نے باندھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا جو کرتا اور یہ ہے خون و خون ہے. وہ کدھر سے خون آیا ہے بھئی؟ پھر وہ تو وہی ٹانگیں ادھر ہوں تو پھر ہی اس ٹانگوں کا خون ہی آ سکتا ہے. کدھر سے وہ خون آیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہ نعرے بھی لگا رہے ہیں، ادھر لگی ہے اسے، اس کے بعد وہ نعرے بھی لگا رہے ہیں، بعد میں پٹی کرانے کے بعد بھی نعرے لگا رہے ہیں. تو ان چیزوں نے اتنے سوالات چھوڑ دیے ہیں جو سب کے سب فرینڈلی انجری کی طرف جاتے ہیں. سیلف انجریز، خود ساختہ انجریز. یہ لوگ سمجھتے ہیں خود ساختہ انجریز کو، سیلف انجریز کو، فرینڈلی انجریز کو. فرینڈلی وہ کہتے ہیں نا، وہ ندی جی فرینڈلی اپوزیشن ہے، نورا کشتی ہے، سمجھتے ہو نا نورا کشتی. تو یہ نورا کشتی ہوتی کہ بھئی ہے بھائی جان گوشت چی مارنا، وہ تو 2 دن ٹھیک ہو جائے گا. اب وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان کی جو تازہ ترین رپورٹ ہیں، ہڈیاں شڈیاں بچ گئی ہیں، اور وہی کبھی بیان آ جاتے ہیں 2 کہ ران میں لگی ہے یہ، اب وہ FIR کروانے لگے ہیں. اور بھئی اس میں سب سے بڑا اہم مسئلہ تھا وہ تو آپ کر نہیں رہے. وہ کون سا مسئلہ ہے؟ سب سے اہم، اور شکر کریں کہ یہ واقعہ اسلام آباد میں نہیں ہوا، نہیں تو قسم خدا کی اب تک گھروں میں آگ لگ چکی ہونی تھی، رائے جل چکا ہونا تھا، ماڈل ٹاؤن جل چکا ہونا تھا، اور انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑنا تھا. بالکل عمران اصل میں چاہتا یہ ہے، دیکھیں یہاں فرق کا بھی پتہ کریں. جب بے نظیر شہید ہوئی نا تو زرداری کو انہوں نے کہا کہ پاکستان کھپے، اس نے کہا نہ پاکستان نہ کھپے. پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، کھپے کا نہیں پتہ، مجھے بھی آپ کو بھی نہیں پتہ. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان مرد آباد، زرداری نے کہا نہیں، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، کوئی ایسی باتیں نہ کرو. عمران کیا کہہ گیا ہے؟ کہتے جی وہ ویڈیو 4 بندوں کے خلاف جو میں نے بنائی ہے نا، تو میں اگر مر جاؤں تو بعد میں ان کو کوئی قوم آرام سے نہ جینے دے، اور ایسے ہی شک کی بنیاد پہ. تو یہ پورے پاکستان کو آگ لگانے والی بات ہے. انہوں نے، میں نے رات کو بتایا، انہوں نے پیٹرول سارا چھڑک دیا ہے، سارا پیٹرول ایسے چھڑک دیا ہے، تیلی دکھانے کی لوڑ ہے. اگر یہ واقعہ اسلام آباد میں ہو جاتا تو آج میں اور آپ نہ دفتر جانے کے قابل ہوتے، نہ گھر سے نکلنے کے قابل ہوتے. یہ اتنا خطرناک عمران خان نے ماحول بنا دیا ہے. مجھے بتائیں، ٹینکوں کے اوپر چڑھ کے پنڈی میں ٹینکوں کے اوپر چڑھ کے لوگ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. کور کمانڈر پشاور جو ہے وہ ان کے گھر پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے، گھر پہنچ گئے ہیں اس کے، اور پنڈی میں ٹینکوں پہ چڑھے ہوئے ہیں. پشاور میں کور کمانڈر کے گھر پہنچ گئے ہیں، باہر گالم گلوچ دے رہے ہیں، یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے، اور جنرل فیصل تمہاری ایسی کی تیسی، یہ ہے وہ ہے. یہ کوئی سنجیدہ بندہ کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم نہیں کر سکتا. میں آج ادھر ایک آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، جس کو پاکستان سے محبت ہوگی نا وہ ایسا نہیں کرے گا. ایک قصہ مشہور ہے، قصہ ہے، ایک عدالت میں ایک بچے کا کیس آیا. اس کی 2 مائیں تھیں، 2 مائیں. ایک ماں کہتی تھی کہ یہ میرا ہے، دوسرا کہتی تھی میرا ہے. ٹھیک ہے،
जज को समझ ना आए कि अब वो क्या करे, डीएनए का ज़माना नहीं था। जज ने कहा मजबूर होके, उसने कहा जी मैं ऐसे करता हूँ, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देता हूँ, एक तुम ले लो और एक तुम ले लो। तो जो असली माँ थी ना वो रो पड़ी, कहती है जज साहब बच्चा इसनू दे दो, बच्चे नू कुछ ना कहो। पाकिस्तान हमारी माँ है, हम पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बातें करें? मैं कहता हूं मुझे कोई गोली मार दे, पाकिस्तान की जहां पे आंच आएगी मैं कहूंगा इसको माफ कर दो। ये पाकिस्तान हमारी माँ है, माँ। ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं। ये मुझे बताएं, ये बनता है इमरान खान का कि मैं अगर मर भी गया तो पीछे ताकि ये आराम से ना बैठे कोई भी, और मैं उसको ये करना चाहता हूं और ये करना चाहता हूं, इसलिए मैंने बयान रिकॉर्ड हुए। तो इससे उसकी जहनियत का अंदाजा लगा लें कि मैं नहीं हूं तो पाकिस्तान ना रहे, इमरान खान ये कहता है। जबकि जरदारी जितना मर्जी उसकी करप्शन की बातें करें, जब बेनजीर शहीद हुई उसने कहा जी पाकिस्तान के खिलाफ नारे ना लगाओ, और आज पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे हैं, फौज के खिलाफ नारे लग रहे हैं बगैर सबूत के। कोई सबूत है? बगैर सबूत के। किसके पास सबूत है बताएं? सबूत आपको मौके पे पकड़ा गया। आमतौर पे तो ऐसे बंदे को गोली मार दी जाती है मौके पे, तो वो मौके पे पकड़ा गया, उसने बता दिया मैंने इमरान को क्यों मारा है, मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं किसी का, कोई मेरी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, मेरा किसी के। इन्होंने, इमरान ने एक ही वार में सबको लपेट दिया, नून लीग को भी लपेट दिया, फौज को भी लपेट दिया, और अब वो तमाशा कर रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ ये वाकया जो इस्लामाबाद की बजाय अगर इस्लामाबाद में हो जाता तो आज आप आराम से ना घरों में बैठे होते। ये इन्होंने इतना प्रोग्राम बनाया हुआ है, लिहाजा इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो पंजाब पुलिस पे है, वजीर आला पंजाब पे है। उसका तो किसी ने नहीं कहा कि इस्तीफा दे, उसका तो किसी ने नहीं कहा कि इस्तीफा दे। क्यों इस्तीफा नहीं देते? और ये आपको कभी समझ नहीं आएगी, कभी समझ नहीं आएगी कि दोनों बंदे इकट्ठे खड़े हैं, एक ही फायर से एक को गोली मुंह पे लगती है, दूसरे को टांग पे लगती है, ये समझ नहीं आएगी। इधर वो मुझे इफ्तिखार ठाकुर वाला ड्रामा याद आ रहा है, इफ्तिखार ठाकुर वाला। इफ्तिखार ठाकुर कहते हैं जी मेरी तरफ शेर उधर खड़ा था तो मैंने शेर को फायर किया उसके पाँव पे, तो उसके पाँव पे मैंने फायर किया तो उसकी आंख में जाके लगा। तो उसने सामने विकी ने उसे पूछा कि यार ये केड़ा फलसफा है भाई, तुम पैर पे फाँव कर रहे हो, उसकी आंख में लगा। तो इफ्तिखार ठाकुर कहता है उस वाले आंख नू खुरका रहा सी ना भाई। देख यही हुआ है इसमें, यही हुआ है कि फैसल जवेद उस टाइम जेड़ा ना अपने पाँव, उसके जो चेहरा है वो इमरान खान के पाँव में है, लिहाजा पाँव में गोली लगी है तो वो फैसल को भी इसमें लग गया। उस टाइम जी कहता जी वो जी अख खुरका रहा सी तो मैं पैर ते मारी, गोली मारी तो अख लग गई है। ये हालात ऐसे हैं, इनका कोई सर पैर नहीं है। इन्होंने अपना केस खुद बयान कर दिया है। अगर आपको मेरे इस कानूनी टीवी के यकीन नहीं आ रहा, आप इमरान रियाज का वो पढ़ के देख लें, साबर शाकर के ट्वीट देख लें। इन्होंने 15 मिनट में ही कह दिया, इमरान रियाज ने 15 मिनट में कह दिया कि एजेंसियां पुलिस पर दबाव डाल रही हैं, वजीराबाद पुलिस के ऊपर के ये केस ऐसे करो। बताएं इसके पास फरिश्ते हैं? इतनी तेजी से तो कोई इसके पास रिपोर्ट नहीं ना आ सकती कि 15 मिनट में इसका ट्वीट आया हुआ है, पढ़ लें, इमरान रियाज का पढ़ लें ट्वीट। ये मुल्क को तबाह करने के दरपे हैं। इंडिया में शादियाने बजाए जा रहे हैं कि फौज के जनाब कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ है। आप इससे अंदाजा करें। मैं कह रहा हूं कि इस्लामाबाद में ये होता, आज रेवेंट मॉडल टाउन ये किसी के घर महफूज ना होते, किसी के घर महफूज ना होते। इसलिए खुदारा होश के नाखुन लो, वो बात करो जो पाकिस्तान के हक में हो। और यूथियो तुम ही कोई शर्म करो, कोई ऐसी बातें ना करो। और इमरान खान ने अंदर से जवाब दिया कि फौरन इनके ऊपर पर्चा कराओ। आज जनाब इनके ऊपर पर्चे का वो ऑर्डर होगा, हो गया होगा या होने वाला होगा, वो अभी पता चलेगा। इसलिए ये जो केस है इन्होंने खुद अपना ख़राब किया है। कोई इसकी असल हकीकत ये है कि वो एक आदमी था जिसने उसके दिल को कोई चोट लगी हुई थी, जो भी थी, और उसने फायरिंग करी है ज़ाती हैसियत में। उसको ये मान नहीं रहे, उसका इनको फ़ायदा नहीं होना सियासी। अगर खाली वो मान रहे हैं कि जी नवीद ने अपने उसका किया है, इसका उल्टा पीटीआई को नुकसान होगा, तो वो क्या कह रहे हैं जी मुझे मारने वाले ये हैं।
اور یہ استعفیٰ دیں. استعفیٰ تو تم پہلے دن سے مانگ رہے ہو شہباز شریف کا. تمہیں یہی چیز تو ہضم نہیں ہو رہی کہ شہباز شریف کے نام کے ساتھ وزیر اعظم لکھا ہوا ہے، جن کو تو نے کرپٹ اور چور ثابت کر دیے، چاہے عدالتوں نے ابھی تک نہیں کیا. عدالت نے ابھی تک نہیں کیا. ٹھیک ہے، لہٰذا خدا کے لیے یہ ہاتھ جوڑتا ہوں عمران خان تمہارے سامنے بھی کہ وہ بات نہ کرو جو پاکستان کے خلاف ہو. فوج کے خلاف باتیں نہ کرو. اسی کی گود میں بیٹھ کے تم آئے ہو، اسی کی گود میں اب تم گود سے اترنا نہیں چاہتے. قمر جاوید باجوہ کے خلاف جو تم نے نعرے لگائے ہیں وہ فوج کے خلاف نعرے لگائے ہیں. پھر تم نے فوج کے خلاف نعرے لگائے ہیں. پاکستانیت اپناؤ، پاکستانی سوچ کو اپناؤ اور پاکستان کے خلاف کچھ نہ کرو. یہ قانونی ٹی وی آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے.